یہ زبان پر تو ہلکا ہے مگر میزان پہ بھاری ہو جائے گا۔ اب جو لوگ گٹکا کھاتے ہیں وہ سبحان اللہ تو نہیں بول سکتے۔ اگر کوئی گٹکا کھا کے محفل میں بیٹھتا ہے تو وہ اگر سبحان اللہ بولے گا تو اس کے کپڑے خراب ہو جائیں گے۔ تو اس وجہ سے محفل رسول میں بیٹھو تو کم سے کم کلی کر کے بیٹھو۔ اب لوگ کہتے ہیں سبحان اللہ نہیں کرے، ارے جن کے منہ میں گٹکا ہے، سرتی ہے، پان مسالہ ہے، وہ کیسے سبحان اللہ کہیں گے بھائی؟ بتاؤ میری بات غلط ہے صحیح ہے؟ میں نے تو کچھ نعت پڑھنے والوں کو دیکھا ہے، وہ نعت پڑھنے سے پہلے گٹکا کھا رہے ہوتے ہیں اور گٹکے میں ہی نعت بھی پڑھ دیتے ہیں ایسے ہی، اور کہتے ہیں 1000 بار منہ کو پہلے دھو گلاب سے، عطر سے، پھر حضور کی نعت پڑھو۔ تو میں نے کہا تم گلاب سے مت دھو، نہ عطر سے دھو، پانی سے دھو لے بھائی۔ یہ کبھی کبھی کسی ایسے نعت خواں کے بعد تقریر کرنے کا موقع آتا ہے نا، جس نے گٹکا اٹکا کھایا ہو، تو اتنی ایک تو بدبو ہوتی ہے، دوسری چھالیاں آلیاں سب اس میں جمی ہوئی ہوتی ہیں۔ مومن گندا نہیں ہوتا، صفائی آدھا ایمان ہے، اللہ کو صفائی پسند ہے۔ مومن یہ گندگی نہیں کرتا مومن۔ یہ جتنا گٹکا کھانے والے ہیں دیواریں خراب کرتے ہیں لوگوں کی، کونے دیکھتے ہیں، کونے جیسے کتا پیشاب کرنے کے لیے دیکھتا ہے نا، گاڑی واڑی کھڑی ہو، ایسے ہی یہ دیکھے گا کوئی کونا ہو، اس کونے کو گندا کر دے گا۔ یہ اس وجہ سے کہہ رہا ہوں کہ برا لگے اور گٹکا چھوڑ دو۔ کچھ تو برا لگے، کچھ تو سمجھو، کچھ تو بدل جائیں لوگ، تھوڑی بہت تو باتیں بدل جائیں۔ جلسے ہوتے ہیں بھائی اس وجہ سے کہ بڑے صاحب جلسہ بڑا خوبصورت ہوا، بڑے مولانا نے اچھی تقریر کی، بڑی اچھی نعت پڑھی گئی، بھائی یہ سب اپنی جگہ باتیں ٹھیک ہیں، مگر یہ بتاؤ کہ آپ نے عمل کیا کیا؟ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت کے دن کچھ لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے، اب کچھ تقریر کرنے والے، بیان کرنے والے انہیں دیکھ رہے ہوں گے، وہ کہیں گے بھائی تمہیں جنت کیسے مل گئی؟ کہ آپ کی تقریر سن کے، اس پہ عمل کر کے، تو وہ کہیں گے ہائے افسوس ہم نے تقریریں کی مگر اس پر عمل نہیں کیا۔ کیا ہوا؟ تو ذرا آپ لوگ اپنی مرضی سے سبحان اللہ بول کے دکھاؤ ایک مرتبہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ ایک بھیڑیا جو ہے نا، اس نے مدینے میں جنگل میں ایک بکری کو پکڑ لیا۔ اب بھیڑیے کی غذا ہے بکری، ایسے کہ بلی کسی کبوتر والے کا کبوتر پکڑ لے تو وہ اس کا پیچھے پڑ جاتا ہے، حالانکہ بلی کی وہ غذا ہے، جیسے ہماری غذا ہے ایسی بلی کی وہ غذا ہے۔ تو اس نے بھیڑیے نے بکری کو پکڑ لیا، اتنا منہ زور تھا یہ بکری چرانے والا، بھیڑیے کے منہ سے بکری چھڑا لی، چھڑائی تو بھیڑیا اوپر چڑھ گیا اور اس نے پہاڑ پہ بیٹھ کے اس کی طرف دیکھا، اور اللہ کا کرم ہوا، اس کو اللہ نے زبان دی انسان والی۔ اس نے کہا اے تجھے شرم نہیں آتی؟ اللہ نے میرا رزق بنایا ہے بکری، تو نے میرے منہ سے چھین لی، میں بھوکا ہوں۔ اس نے کہا ہائے افسوس، دیکھو یہ جانور انسانوں کی زبان بول رہا ہے۔ اس بھیڑیے نے کہا تجھے اس بات پہ حیرت ہو رہی ہے کہ میں انسان کی زبان بول رہا ہوں، اور مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ جنگل کے سارے جانور آمنہ کے لال کو اپنا نبی مان چکے ہیں، تو انسان ہو کے نبی نہیں مان رہا ہے؟ زور سے تو بولو۔ اس آدمی کا دماغ گھوم گیا، حضور کی بارگاہ میں گیا، کہنے لگا میں کلمہ پڑھنا چاہتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا کیوں؟ پوری بات بتا کے بولا بھیڑیا آپ کی تعریف کر رہا تھا۔ تو حضور نے اس کو کلمہ بھی پڑھایا، اور جتنے صحابی آئے سب سے کہا کہ اس کو بتاؤ، تو وہ صحابہ کو اپنی باتیں بتاتا تھا کہ ایسے ہوا۔ میرے نبی پاک دنیا کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ تم جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ اسے صرف انسان نہیں مانتے بلکہ جنگل کے جانور بھی اس کو مانتے ہیں۔ میرے بعد آپ جناب قاری غلام نور مجسم صاحب کو سنیں گے۔ میں انشاءاللہ تعالی اللہ نے چاہا تو 12:30 بجے تک ختم کر دوں گا۔ اس کے آس پاس تقریر اپنی 5-10 منٹ اوپر نیچے ہو جائے گی انشاءاللہ۔
تو میں آپ سے عرض کر رہا تھا اللہ کا ذکر کیا کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اللہ ہی کا ذکر کیا کرو۔ اللہ کا ذکر ایسے کرو، ایسا ذکر کرو اس کا، ایسا اس کا نام لو کہ تمہیں لوگ پاگل کہنے لگے کہ ہر وقت یہ اللہ ہی اللہ کرتا ہے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں زمین کا ایک حصہ یعنی جیسے یہ حصہ ہے، دوسرے حصے پہ یہ فخر کرتا ہے کہ آج میرے اوپر ایک ایسا بندہ گزرا تھا یا بیٹھا تھا جس نے اللہ کا ذکر کیا تھا۔ آپ سفر پہ جایا کرو، اگر آپ کو اللہ نے بائک دی ہے اور جا رہے ہو تلشی پور یا بلرام پور تو بیچ میں نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز ہونے والی ہے قضا، تو اپنی بائک روک لو اور سوچو کتنے لوگ بیچارے ایسے ہیں جو جاتے تھے پہلے، بسیں رکتی نہیں، ان کی نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، بسیں رکتی نہیں۔ اب سنو، تم شکر ادا کرو اللہ کا کہ اللہ نے آپ کو بائک دی ہے، تو بائک کا شکر یہی ہے اور کار کا بھی شکر یہ ہے کہ بندہ روک کے نماز پڑھ لے۔ یہ اتنا اچھا مائک ہے ماشاءاللہ، اس سے اچھا بھی مائک لگوانا چاہیے۔ اتنا بڑا جلسہ کراؤ تو یہ مائک اور اچھا ہے، اس سے کم اچھا لگواؤ۔ یہ بہت اچھا مائک ہے، بولنے میں بڑا اچھا لگ رہا ہے، ایک دم ایسا مائک ہی نہیں دیکھا زندگی میں جتنا اچھا یہ مائک ہے ماشاءاللہ۔ تو اللہ کا شکر یہ ہے کار کو روک کے کار والا سجدہ کرے، کبھی زمین پہ اپنی ناک رگڑ کے اللہ کو یاد کر کے دیکھا کرو۔ سکون گاڑیوں میں نہیں ہے، سکون کاروں میں نہیں ہے، سکون نوٹوں کی گڈیوں میں نہیں ہے، سکون اللہ نے اپنی یاد میں رکھا ہے، اپنے ذکر میں رکھا ہے۔ ایک نمازی کو جو سکون نماز پڑھنے کے بعد ملتا ہے وہ ایک بزنس مین کو اربوں خربوں روپے کما کر بھی نہیں مل سکتا ہے نا۔ تو ذکر کیا کرو اللہ کا۔ میں 2-3 شعر پڑھ رہا ہوں اس وجہ سے کہ آپ ذرا تھوڑا سا اور بیدار ہو جائیں گے۔ اب ذرا دونوں ہاتھ اٹھا کے بولو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ۔ ایک میں ہی نہیں ان پر قربان زمانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے، جو رب دو عالم کا محبوب یگانہ ہے۔ کل پرسی ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے، کل پرسی ہمیں جس نے خود پار لگانا ہے۔ زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ بابا، پڑھو میرے ساتھ پڑھو، زہرا کا وہ بابا ہے، حسنین، پڑھو، حسنین کا نانا ہے، زہرا کا وہ۔ اور 2 دروازوں سے کبھی مانگنے والا خالی ہاتھ نہیں گیا، ایک تو حضور کا دروازہ، ایک حضور کی بیٹی سیدہ فاطمہ کا دروازہ۔ راہ پر پھیلائے ہوئے دامن، راہ پر پھیلائے ہوئے دامن، ہے نسل کریموں کی لجپال گھرانہ ہے نسل کریموں کی لجپال۔ ایک آخری شعر پڑھ دیتا ہوں، آپ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ۔
عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر، عزت سے نہ کیوں مر جائیں ہم نام محمد پر، یوں بھی کسی دن ہم کو دنیا سے تو جانا ہے۔ دیکھو مائک والے بھائی کچھ نہ کرو، اس میں اس کی آواز صاف کر دو، بس ایکو اس کا اور کم کرو، ایکو۔ میں اپنی بات شروع کر رہا ہوں، سنو۔ دیکھو بھائی میرے، اگر آپ نیک بننا چاہتے ہو، نیک، یہ بالکل دھیان سے سننا، تو نیک آپ تبھی بنیں گے چاہے کتنا ہی پڑھ لکھ جاؤ، کتنے ہی قابل بن جاؤ، کتنے ہی بڑے نام کے آگے تمہارے لقب ہو جائیں، کتنے ہی تم نے کتابیں پڑھ لو، مگر اللہ کے رسول فرماتے ہیں جو موت کو یاد نہیں رکھتا وہ نیک نہیں بن سکتا۔ نہیں سمجھے بات کو؟ نہیں سمجھے؟ اگر موت کو یاد کرو گے تب نیک بن جاؤ گے۔ موت کو جو یاد کرتا ہے وہ انسان اللہ کا قرب پا جاتا ہے، اور جو موت کو یاد نہیں کرتا وہ کچھ بھی بن سکتا ہے مگر شریف اور متقی اور پرہیزگار نہیں بن سکتا۔ مولا علی نے ارشاد فرمایا اگر تم موت کو یاد کرو گے تم کو تب بھی موت آئے گی۔ دھیان سننا نوجوانوں، سنو ادھر دیکھو، موت کبھی بھی عمر کے حساب سے نہیں آتی۔ اگر عمر کے اعتبار سے آئے موت تو پھر کبھی بھی پیدا ہونے کے بعد بچے نہ مریں، ماں کے پیٹ میں بچے نہ مریں، موت آتی ہے وقت کے حساب سے۔ اب آج کل کے تو پیر بھی اپنا برتھ ڈے منانے لگے، 50 سال کے ہو گئے پیر صاحب، اب 55 سال کے ہو گئے، کیک کٹ رہا ہے، مرید بھی خوشی منا رہے ہیں، پیر بھی خوشی منا رہے ہیں۔ جب ایسے پیر ہوں گے تو مرید بھی کیوں اللہ سے ڈریں گے؟ آپ کو بتاؤں، اور زندگی سے 1 سال گیا، وقت میرے منہ پہ خاک ڈال گیا، 1 سال اور بڑھ گیا۔ ایک بزرگ نے جب 60 سال کے ہوئے، امام غزالی فرماتے ہیں انہوں نے پوچھا کہ بھائی یہ بتاؤ 60 سال میں کتنے دن ہوتے ہیں؟ کہا 22,500۔ تو رونے لگے اور روکے روکے بولے اگر میں نے 1 گناہ 1 دن میں کیا ہوگا تب بھی 22,500 گناہ ہو گئے، لہذا اب یہ 22,500 گناہ، اور اگر 2 گناہ کیے ہوں گے تو پھر میرے اس سے آگے بڑھ گئے، پھر اس کے جو ہے وہ 44,000 45,000 ہو گئے، اور اگر میں نے اور بھی گناہ 4 گناہ کیے ہوں گے تو پھر میرے 90,000 گناہ ہو گئے۔ یہ سوچ سوچ کے وہ اللہ کا ولی زمین پہ گرا اور انتقال کر گیا کہ ہائے میں اتنے گناہوں کے ساتھ اپنے اللہ کے سامنے کیسے حاضر ہوں گا۔ مولا علی فرماتے ہیں موت کو یاد کرو گے پھر بھی آئے گی، اور یاد نہیں بھی کرو گے تب بھی آئے گی، مگر یاد کرو گے تو آسانی سے آئے گی۔ چاہے کوئی بھی ہو کان کھول کے سن لو، اگر یاد کرو گے تو آسانی سے آئے گی، اور یاد نہیں کرو گے تو بڑی ذلیل ہو کے مرو گے۔ جب بندہ مومن مرنے والا ہوتا ہے تو اگر جنتی ہوتا ہے تو جنت کے فرشتے جنتی لباس لے کر کے خوشبوؤں والا لے کے آتے ہیں، اور اس کی روح کو جب نکال کے لے کے جاتے ہیں، جدھر سے جاتی ہے روح، خوشی ہو بھائی، خوش ہوتے ہیں، ایسی خوشبو بھائی تم نے بالکل مزہ آ گیا، اے روح تجھے مبارک ہو، جدھر سے وہ نیک گزر رہی ہے روح ادھر سے مبارکباد۔ اور جب کوئی بدکار مرتا ہے تو اس کی روح نکالنے کے لیے جہنم کے فرشتے جہنم کے کپڑے لے کے آتے ہیں۔
اب ہم تو سب جنتی ہیں، ہم کو جہنم سے کیا مطلب؟ بولو صحیح ہے بات نہیں؟ جلدی بولو، جلدی بولو۔ ارے جو بات دماغ میں بیٹھ گئی ہے وہ بولنے میں کیا برائی ہے؟ جب آپ کو لگتا ہی ہے کہ آپ جنتی ہو تو کیا فائدہ پھر سے جلد سے ول سے کرنے کا؟ بتاؤ۔ پیر صاحب آتے ہیں، ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے کہتے ہیں میرے مرید آؤ، اس کے بعد تمہیں کوئی ٹینشن نہیں لینی ہے، میں اس کو دیکھ لوں گا بالکل۔ حالانکہ جب لاک ڈاؤن لگا تو پیر صاحب نے مرید کی بھوک نہیں دیکھی، اس نے راشن نہیں بانٹا، مگر جنت خوب بانٹ رہا ہے، پتہ ہے کاروبار ہے۔ جب تک اس کو جنت کا لالچ دے گا نہیں تب تک یہ تیرے ہاتھ میں مرید ایسے ہوگا کیسے؟ خدا کی قسم اگر کسی پیر کے ہاتھ پہ ہاتھ دینے سے دنیا کے بندہ جنتی ہونے والا ہوتا اور بالکل بے خوف ہو جاتا، وہ پیر ہو ہی نہیں سکتا۔ وہ تو پیر ہے جو لوگوں کو اللہ سے دور کر دے، خوف خدا چھین لے، جو انسان کے دل سے خوف خدا چھین لے۔ خدا کی قسم دنیا کا سب سے بڑا پیر ہے آمنہ کا لال، اور سب سے بڑا مرید ہے ابو بکر صدیق۔ جلدی بولو یار۔ اور ابو بکر صدیق کیا کہتے ہیں؟ کاش میری ماں نے مجھے پیدا نہ کیا ہوتا، کاش میں پیدا نہ ہوتا۔ کون ابو بکر صدیق؟ وہی ابو بکر صدیق جو میرے نبی پاک کو اپنے کاندھوں پہ بٹھال کر کے غار ثور پر تقریباً 5.5 کلومیٹر 5,500 فٹ پہ لے کر کے گئے ہیں، وہی ابو بکر۔ وصال کا وقت ہے تو فرما رہے ہیں سیدہ امی عائشہ صدیقہ سے جب مجھے دفن کرو تو جس کپڑے میں لیٹا ہوں انتقال ہو رہا ہے انہی کپڑوں میں دفن کرنا۔ کا ابا نیا کفن نہ پہنائے؟ کا بالکل نہیں، نئے کپڑ کے پہننے کے حقدار زندہ ہوتے ہیں، مرنے کے بعد نئے کپڑے مجھے نہ پہنانا۔ کہاں چلے بھائی رومال والے بھائی؟ کہاں جا رہے ہو؟ تقریر سن لی؟ ہو گئے مسیح کو؟ ہو گئے اصلاح معاشرہ؟ سب سن لیا؟ فلم دیکھو گے تو پوری دیکھو گے، انسٹاگرام چلاؤ گے تو پورا چلاؤ گے، جب بیہودہ بات کرو گے تو پوری کرو گے۔ دلوں میں رک بچا کیا ہے سوائے اس کے کہ موبائل، اور موبائل میں سوتے ہوئے موبائل، اٹھتے ہوئے موبائل۔ قبر میں جا کے میرے حساب سے اس دور کے مرنے والے کو قبر میں سب سے زیادہ موبائل کی یاد آئے گی۔ ہائے کہاں گیا وہ کھلونا جس نے میری راتوں کی نیند چرائی تھی، وہ کہاں گئی؟ یہ بڑی خطرناک ڈبیا ہے، اس ڈبیا کو بچاؤ، اس ڈبیا سے بچو ورنہ برباد کر دے گی یہ تمہیں۔ مگر اب کون ڈرتا ہے بھائی؟ کس کو ڈر لگتا ہے؟ کس کے دل میں خوف خدا ہے؟ بہت کم۔ حضرت ابو ہریرہ کا انتقال ہو رہا ہے، رنگ کبھی پیلا کبھی سرخ۔ ابو ہریرہ کا نام سنا ہے؟ اصحاب صفہ کے صحابی ہیں، حضور کی اس عظیم یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کرنے والا صحابی۔ کہاں گئے مائک والے ہیں؟ ایکو کم کر دو بھائی، ایکو اس کا میں کہہ رہا ہوں ایکو کم کرو، اس کا گونج کم کرو، آواز دوسری بار نہیں آنی چاہیے، ہاں اور کم کرو، ایکو بالکل سادہ کرو، ہاں آواز بڑھاؤ، اب آواز بڑھاؤ بس۔ سیدنا ابو ہریرہ انتقال ہو رہا ہے، کبھی رنگ پیلا کبھی زرد، کبھی زرد کبھی سرخ، کبھی سرخ کبھی زرد، کبھی پیلا کبھی لال، کبھی پیلا کبھی لال۔ لوگوں نے کہا کہ اتنے بڑے صحابی کو موت سے ڈر لگا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا پھر؟ کہا حضور نے فرمایا مرنے سے پہلے انسان کو خبر ہو جاتی ہے کہ وہ جنت میں جا رہا ہے یا جہنم میں، تو میں اپنے رب سے کہہ رہا ہوں مالک ابو ہریرہ گنہگار تو بہت ہے مگر اس کو جہنم سے بچانا، بالکل آخری وقت ہے، اگر اس وقت میں تو نے مجھے معاف نہ کیا تو میں ہلاک ہو جاؤں گا، برباد ہو جاؤں گا۔ اب کون خوف آپ کو دلائے گا؟ یہ دنیا مومنین کے لیے قید خانہ تھی، مگر آپ نے اس دنیا سے اتنا دل لگایا میرے بھائیوں، اتنا دل لگایا
مولا علی نے تو قبرستان کے باہر گھر بنایا تھا. پورے دن نمازوں کے بعد قبرستان میں بیٹھتے ہیں. لوگوں نے کہا علی انسان زندہ لوگوں کے پاس نہیں بیٹھتے, مردوں کے پاس بیٹھتے ہیں. بستی میں گھر نہیں بنایا, قبرستان میں گھر بنایا. فرمایا میں لوگوں کے پاس بیٹھتا ہوں, جیسے ہی اٹھتا ہوں وہ میری غیبت شروع کر دیتے ہیں, غیبت کرتے ہیں, مگر جب ان کے پاس بیٹھتا ہوں تو مجھے غیبت نہیں کرتے بلکہ مجھے اللہ کے قریب کرتے ہیں. ان مردوں کے پاس بیٹھ کے اللہ کے رسول فرماتے ہیں جب کوئی زندہ آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو قبر کا مردہ کہتا ہے ہائے ہائے رشک ہے کہ یہ اللہ کا ذکر کر سکتا ہے, میں اللہ کا ذکر نہیں کر سکتا. جب بھی حضرت عبداللہ ابن عمر کسی قبرستان کے قریب سے گزرتے, وضو کرتے, 2 رکعت نماز پڑھتے, لوگ کہتے آپ یہ کیا کرتے ہیں, راستے میں رک کر کے قبرستان کے قریب میں 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں. پر میرے نبی نے فرمایا کہ مردے جب لوگوں کو عبادت کر کے کرتے دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں ہائے افسوس ہم کر رہے ہیں, یہ کر رہا ہے عبادت, ہم کر نہیں سکتے. یعنی یہ نماز پڑھ سکتا ہے, ہم نماز نہیں پڑھ سکتے. یہ اللہ کا نام لے سکتا ہے, وہ اللہ کا نام نہیں لے سکتے. اس وجہ سے میرے بھائیوں آج سے اپنی گانٹھ میں باندھ لو کہ جب قبرستان کی باؤنڈری آئے تو 3 مرتبہ کم سے کم قل ہو اللہ شریف پڑھو اور اس کا ثواب ان مردوں کو پہنچا دو. اگر تمہاری بخشش بھی ہو اللہ کر دے گا, اور اگر اس میں کوئی نیک مردہ ہوا اور اس نے دعا کر دی تو اللہ تمہاری بخشش کر دے گا. یہ اپنی زندگی میں بات دماغ میں رکھو. آ جاؤ بیٹھ جاؤ, آ جاؤ مبارک, آپ بھی آ جاؤ, کھڑے کیوں ہیں, کرسیاں ہیں, آ جاؤ بیٹھ جاؤ, آ جاؤ, اچھے لوگ ہیں ماشاء, آ جاؤ, دل لگا کے ذرا بولو سبحان اللہ میرے بھائیو. تبھی تو میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیو, میرے دوستوں, میرے عزیزوں, میرے چھوٹے ساتھیوں, چھوٹے بھائیوں, سب سے کہہ رہا ہوں, تو میرے چھوٹے بھائیوں آپ سب سے کہہ رہا ہوں, یہ بتاؤ کیا تم نے جوان لوگوں کو مرتے نہیں دیکھا؟ میں نے دیکھا ہے. میں نے 15 سال کے لڑکے کو بھی قبر میں رکھا ہے, میں نے 8 سال کے بچے کو بھی دفنایا ہے, میں نے بالکل پیدا ہوتے ہی بچے مرتے دیکھے ہیں, ان کے دفن میں گیا ہوں. میں نے ہاتھوں میں رکھ کے جن لوگوں کو لے کے جایا جاتا ہے, یعنی اتنے چھوٹے بچے جن کو دفن کرتے وقت صرف ہاتھوں پہ لے کے جاتا ہے, اس نے لے لیا, ان کو بھی دفنایا ہے. اور پھر وہ چارپائی پہ چلنے والے مردے کو بھی دفنایا ہے. آپ نے مردوں کو دیکھنا ہے, آپ نے زندوں کو نہیں دیکھنا. اگر آپ نے عبرت حاصل کرنی ہے تو بڑے عظیم لوگوں کو نہیں دیکھو. میں آپ کو بتا رہا ہوں اپنی زندگی میں تبدیلی پیدا کرو, اپنے رشتہ داروں سے اچھے رشتے رکھو, لوگوں سے سلام دعا رکھو, لوگوں کی باتوں کو معاف کرو, آپس میں محبت پیدا کرو. میرے بھائیوں, میرے دوستوں, بڑے بڑے بادشاہ دنیا سے ختم ہو گئے, فنا ہو گئے. نہ امیروں کو چھوڑا موت نے, نہ غریبوں کو چھوڑا موت نے, نہ عالم کو چھوڑے, نہ جاہل کو چھوڑے, نہ پیر کو چھوڑے, نہ مرید کو چھوڑے, نہ مزدور کو چھوڑے, نہ کارپینٹر کو چھوڑے, نہ کسان کو چھوڑے, نہ ماں کو چھوڑے, نہ بیٹے کو چھوڑے. یہ سب کو آئے گی کل من علیہ فان, اللہ کے لا سب فنا ہو جائے گا. اللہ باقی ہے, اسی کی ذات باقی ہے, اسی نے سب کو بنایا ہے. یہ دنیا روز روز لمحہ لمحہ سانس سانس سانس, اور پھر سانس ختم, سانس ختم, ایک سانس لی, ایک سانس یہ پرانی ہو گئی, اب نئی سانس آئے گی, اور پھر وہ نئی سانس پرانی, اتنی دیر لگتی ہے انسان کو پرانے ہونے میں. اب میری طرف دیکھو میرے بھائیوں, میں آپ سے کہہ رہا ہوں موت اگر تم نے اپنے اوپر غور کیا کہ مجھے مرنا ہے اور اپنے ذہن میں یاد کیا اور تم موت کو یاد کرتے رہے اور اسی حال میں مر گئے, میرے نبی فرماتے ہیں کچھ میرے امتی ایسے ہیں جو شہداء کی موت نہیں مریں گے مگر قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ ہی اٹھیں گے جنہوں نے اللہ کی راہ میں جانیں دی ہوں گی. عرض کی حضور وہ کون ہے؟ فرمایا جو موت کو کثرت سے زیادہ یاد کرتے ہیں, موت کو یاد کرتے ہیں, جو موت کو. میں آپ کو بتا رہا ہوں, میں گیا تھا یہاں پہ حیدرآباد میں 5 اکتوبر کو, تو ایک صاحب نے کہا, ایک سیٹ صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں. سیٹ, میں نے کہا میں زیادہ مالدار لوگوں سے ملتا نہیں ہوں, سمجھ رہے ہو, زیادہ مالداروں سے ملو تو وہ اپنی چیزیں گناتے ہیں, یہ میری یہ ہے, یہ میری یہ ہے, اتنی زمین وہاں ہے, اتنی زمین وہاں ہے. ایک صاحب مجھے لے گئے اپنے گھر, کہنے لگا میری صاحب وہاں پیٹرول پمپ ہے, میں نے یہاں ہے. میں نے کہا مرنے کے بعد تمہاری قبر میں کیا کیا ہے یہ بتاؤ, مجھے اچھا لگے گا, میں متاثر ہو جاؤں گا. یہ کیا بات کر رہے ہو کہ تمہارے پاس یہ ہے, تمہارے پاس یہ ہے,
میرے بھائیوں دولت بری چیز نہیں، دولت سے میں نفرت نہیں کرنا چاہیے، مگر دولت مند کو عزت دینا اور غریب کو عزت نہ دینا۔ مولا علی سے پوچھا گیا، آپ نے فرمایا اپنے گھمنڈ کا چیک اپ کیا کرو۔ اب بلڈ پریشر کا بھی چیک اپ ہے، ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے، شوگر کا چیک اپ ہے، اس کا چیک اپ بھی آ گیا، دل ٹھیک ہے کہ نہیں ہے، اس کی بھی جو ہے وہ ای سی جی آ گئی۔ اب یہ آپ کو کڈنی میں کیا پرابلم ہے، آپ کا جو ہے دنیا کی یہ آپ کی جو ہے وہ سونوگرافی آ گئی۔ اب مولا علی کہہ رہے ہیں گھمنڈ کا بھی چیک اپ کیا کرو، تکبر کا، گھمنڈ کا، غرور کا کیسے؟ فرمایا جب غریب سے ملو اور امیر سے ملو تو تمہارا دل اگر امیر کی طرف زیادہ جھکے اور غریب کی طرف سے بچے تو سمجھ لو تمہارے اندر گھمنڈ ہے، گھمنڈ۔ نہیں سمجھے؟ سمجھ گئے؟ سمجھ گئے؟ اسی وجہ سے آج کل بڑے بڑے پیر مالدار مریدوں کے یہاں جاتے ہیں۔ بولو تو بھائی، اس دنیا کو دیکھ نہیں رہے ہو تم؟ کب وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں؟ میں کہا میں نہیں، بیمار ہے زیادہ، حضرت دیکھ لیجئے چل کے، آ نہیں سکتے یہاں پہ، اس وجہ سے آپ کو بلا رہے ہیں۔ میں کہا چلے ٹھیک ہے۔ میں گیا ان کے یہاں، ان کی بلڈنگ دیکھ کے میں نے اندازہ کیا 10-12 کروڑ روپے کی بلڈنگ ہوگی، اتنا بہترین بنگلہ تھا ان کا، پوری زمین میں بنا ہوا۔ مجھے اتنا لگا، مجھے نہیں پتا وہاں کا کیا ہے، مجھے ایسا لگا چونکہ میں جتنا سوچ نہ سکتا ہوں اتنا ہی، کیا پتا مہنگا ہو، BMW مرسڈیز کاریں۔ اندر میں گیا، ایک آدمی ہے، میں نے سلام کیا، 45 سال کی عمر، زیادہ میں نے اس کو سلام کیا، اس نے جواب دیا، ہاتھ ملایا نہیں، پیچھے ہٹ گیا۔ میں نے ہاتھ ملانا چاہا تو میں نے کہا یہ کیا بات ہے؟ لوگ بولے حضرت تھوڑی پرابلم ہے، یہاں پر اس کے روئی لگی تھی۔ میں نے کہا بھائی کیا ہوا، کیا طبیعت خراب ہے آپ کی؟ کہنے لگا سید صاحب میں گٹکا کھاتا تھا، 25-26 سال لگاتار گٹکا کھایا، ایک دن میری جیب میں ایک چھالا بن گیا، ایک دانہ، درد زیادہ بڑا، ڈاکٹر کو دکھا کے آیا، ڈاکٹر نے چیک اپ کیا اور چیک اپ کرنے کے بعد جب بایوپسی کی رپورٹ آئی مجھے بلایا، اور جب اس نے رپورٹ دی کہ تم میں کینسر ہے اور 1-2 مہینے میں بس تمہارا خاتمہ ہو جائے گا، تو لگا بس وہ دن تھا، میرا سارا غرور ختم ہو گیا، میرا سارا نشہ جھڑ گیا۔ وہ گڈیاں، وہ نوٹوں کے پیس بنڈل جو مجھے سکون دیتے تھے اب وہ مجھے ڈراؤنے لگنے لگے، وہ گاڑیاں جن میں بیٹھنے کے لیے لوگ ترستے ہیں اب اس گاڑیوں سے مجھے ڈر لگنے لگا، بچے مجھے اپنے یتیم نظر آنے لگے، مجھے موت قریب آنے لگی، تو میں اب سجدے میں جاتا ہوں اور اللہ کے سامنے روتا ہوں۔ پہلے بھی سجدے کیے تھے مگر جب سے پتہ چلا ہے اب مرنا ہی ہے، 1-2 مہینے کے بعد قبر میں جاتا ہوں، میں سجدے میں جاتا ہوں اور کہتا ہوں میرے کریم میں ابھی کچھ دنوں کے بعد اوپر سے تختے، اوپر سے مٹی اور پھر اندھیری قبر میں مجھے ڈال کے لوگ آ جائیں گے، مالک اس وقت مجھ پہ کرم کرنا، مجھے معاف کر دینا۔ کہتے پہلے بھی نمازیں پڑھی تھی، وہ نمازیں مجھے وہ سکون نہ دے پائیں، اب جب مجھے کینسر کا پتہ چلا ہے تب مجھے بچوں سے اپنے دیکھ کر کے روتا ہوں۔ میں کہتا ہوں میرے بھائی اگر تجھے زندگی جینی ہے نا تو امیروں کے محل نہ دیکھ، ان کی جھکی ہوئی بوسیدہ اجڑی ہوئی قبریں دیکھ۔ اگر تجھے عبرت حاصل کرنی ہے تو امیروں کے محل نہ دیکھ بلکہ قبرستان دیکھ، وہاں پہ اجڑی ہوئی قبریں دیکھ اور وہاں ہڈیوں سے الگ ہوتے ہوئے گوشت دیکھ۔ حسیناؤں کے حسن سے دھوکہ نہ کھا بلکہ قبرستان میں حسیناؤں کی مٹی پلیت ہوتے دیکھ، ان کی آنکھیں، ان کے منہ میں کیڑے چلتے دیکھ، جا کر کے دیکھ قبر نے کیسے کیسے خوبصورت لوگوں کو زمین کھا گئی، کیسے کیسے امیروں کو کھا گئی، کسی کو چھوڑے گی نہیں۔ اس دنیا دل لگانے کی جگہ نہیں ہے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے، تماشا نہیں ہے۔ ہوئے بے نشاں نامبر کیسے کیسے زمین کھا گئی، آسماں کیسے کیسے کو موت نے آ لیا، کتنے مر گئے اور کتنے مریں گے، مگر دنیا ابھی بھی دنیا داری میں لگی ہے۔ میرے بھائیوں میرے دوستوں بڑی شہرتیں لوگوں نے کی مگر ہمیں آج یہ ہمارا نفس، یہ ہمارا غرور، یہ ہمارا گھمنڈ اب سلام تک نہیں کرنے دیتا کسی کو۔ ہمارا بھائیوں میں دشمنی ہے، غریبوں میں۔ ہم عورتوں کے غلام ہو گئے لوگ، عورت نے کہہ دیا سگے بھائی سے بات نہیں کرنی ہے، اب بس ڈر گیا، بیوی کی آنکھوں سے ڈرتا ہے، بیوی کی آنکھوں سے ڈرتا ہے، غریبوں سے نہیں ملتا، رشتہ داروں سے نہیں ملتا ہے، ادھر جاتا ہے
ادھر جاتا ہے. یہ عورتوں کی غلامی کر لی لوگوں نے. سگی بہنوں سے رشتے نہیں رکھ رہے لوگ. بولے میں غلط کہہ رہا ہوں یا صحیح کہہ رہا ہوں؟ بیوی کے ڈر سے ماں کے پاس نہیں بیٹھتے کہ میری بیوی ناراض ہو جائے گی. ایسے آدمی پہ کیسا ظلم ہے, کیسا ظالم ہے وہ آدمی, اور کیسا جاہل ہے وہ آدمی جسے اپنی ماں کے پاس جانے سے اس کی بیوی کا ڈر روک رہا ہے. اس کے یتیم بھتیجوں سے اور یتیم بھتیجیوں سے ملنے سے یہ اس کی بیوی روک رہی ہے. اللہ اکبر. ایک آدمی کا چیک اپ ہوا, بلڈ کینسر اس کو نکلا, اور ایسا حالات خراب. ڈاکٹر نے کہا بس 2 مہینے کے بعد مر جاؤ گے. اب وہ اپنے گھر آیا, سارا نشہ اس کا بھی ختم تھا. بچوں کو جب آدمی کو ایک رپورٹ مل جائے کینسر والی, سارا نشہ جھڑ جاتا ہے, ساری اداکاری جھڑ جاتی ہے, ڈپریشن میں چلا جاتا ہے. پوری رات بارش ہوئی, پوری رات سو نہ پایا اور سوچنے لگا میرے پڑوس میں میرا بھائی کے بچے رہتے ہیں مگر میری بیوی مجھے کتنا تنگ کرتی ہے, اس کے پاس نہ جاؤ. اللہ نے مجھے سب کچھ دیا ہے مگر میرے بھائی, چھوٹے بھائی کے یتیم بچے, ان کو کیا حال ہے ان کا. یہی سوچتے سوچتے سونے کی کوشش کر رہا ہے. مگر یہ جو اس کو رپورٹ ملی ہے نا کہ تجھ کو بلڈ کینسر ہے, سارے طبیبوں نے جواب دے دیا, ڈاکٹروں نے ہاتھ اٹھا لیے, ناپاس کر دیا, کہہ دیا, اس کو جواب دے دیا ڈاکٹروں نے ہم کچھ نہیں کر سکتے. رات بھر پڑوس کے جگہ سے برتن گننے کی آواز آئی. صبح بی بی سے پوچھا کیا ہوا ہے, برتن گننے کی آواز آئی. کہ مجھے تو نہیں خبر, پڑوس میں کوئی برتنوں کی آواز آتی تھی. پڑوس میں گیا, پھر یہ سوچا کہ چلو اب تو موت آنے والی ہے, یتیم بھتیجوں سے ملاؤں, یتیم بھتیجیوں سے ملاؤں, یتیم بھتیجے سے ملاؤں. جب اندر گیا آواز دی دروازے پر, بڑا ہمت کر کے, کیا پتا کیا حالات ہو مگر پھر بھی ہمت کر کے گیا. تاؤ تھا نا, خون کا محبت جوش ماری, آواز دی. آواز جب دی تو اندر سے دروازہ کھولا کس بھتیجی نے, اور دیکھ کر کے موٹے موٹے آنسو آنکھوں میں لے آئی. اور ماں نے کہا کون ہے؟ کہا بڑے ابو آئے ہیں. بڑے ابو آج کئی سالوں کے بعد آئے ہیں. دروازہ کھول کے بچے خوش ہو گئے. کہا تمہارے گھر میں یہ کیسی آوازیں آتی تھیں؟ بھاوت جو بیوہ تھی اس نے کہا کہ بارش ہو رہی تھی, چھٹ ٹپکتی تھی, کبھی برتن ادھر سے ادھر اٹھاتے تھے, پھر ادھر کی ٹپکنے لگتی تھی تو ادھر اٹھاتے تھے. آنکھوں میں آنسو لایا, بولا کہ کیا ہوا ہے؟ بی بی نے, اس کی بھاوج نے کہا آپ کے بھتیجے, آپ کے باپ کے پوتے اور آپ کے سگے بھائی کے بچے آج بھوکے ہیں, انہوں نے ایک دن سے کچھ کھایا نہیں, یہ مسئلہ ہے. اللہ اکبر. بھاوج نے دوپٹہ منہ سے لگایا, رونے لگی. اللہ اکبر. ایک دم ٹیلی فون کیا, ٹھیکیدار بلایا, غازی آباد کی بات ہے. اب ٹھیکیدار آیا کہ دیکھو دن رات کام کرو میرے گھر میں, دن رات یہ بنا کے دو مجھے جلدی سے مکان, 1.5 مہینے کے اندر, دن رات کام چاہتا ہوں. چھوٹا سا مکان تھا, بنا دیا. 2 مہینے گزر گئے, 3 مہینے گزر گئے, 4 مہینے گزر گئے, 1 سال گزرا, 1.5 سال گزرا. وہی ڈاکٹر ایک دن راستے میں ملا, دیکھ کے بولا تجھے تو مر جانا چاہیے تھا, تجھے تو میں نے 2.5 مہینے کا ٹائم بتایا تھا, تجھے یہ کیا ہوا؟ اللہ وہی ہوں ڈاکٹر صاحب, اللہ کی مرضی ہے. کہا اچھا چل میں تجھے چیک کرتا ہوں. جب لیب میں جا کے چیک کیا, ڈاکٹر نے رپورٹ بنا کے دی, ایسا لگتا ہے تیرے خون میں کبھی کینسر تھا ہی نہیں, تو بیمار تھا ہی نہیں. اللہ اکبر. کہاں علاج کرایا ہے؟ رونے لگا, کہیں علاج نہیں کرایا. کہا پھر کہ میں بات نہیں کرتا تھا اپنے بھتیجوں سے اور بھتیجیوں سے, انہوں نے دعائیں کی ہیں اور میں نے انہیں بتایا تھا کہ مجھے کینسر ہے, تو میرے بھتیجے اور بھتیجے جو کہ یتیم ہیں انہوں نے دعائیں کی ہیں. میرا دل کہتا ہے کہیں اور سے شفا نہیں دی, اللہ نے انہی بھتیجوں کی برکت سے مجھے دودھ شفا دی ہے, انہی یتیموں کی برکت سے دودھ شفا دی ہے. او میرے بھائیوں, ادھر ادھر زندگی کی خوشیاں نہیں ملیں گی. اگر تمہیں خوشیاں ڈھونڈنی ہے تو جا کر کے کسی غریب کے رشتے دار کے گھر ڈھونڈو. اگر خوشی دیکھنی ہے تو کسی پریشان حال کے گھر جا کے دیکھو. ارے تمہیں شفائیں اگر لینی ہے تو ڈاکٹروں کے پاس دوا ہے, خدا کی قسم شفا نہیں. شفا غریبوں کی دعاؤں میں اللہ نے رکھی ہے, غریبوں کی خوشی میں اللہ نے رکھی ہے. ادھر ادھر نہ بھولو میرے بھائیوں. یہ آکسفورڈ یونیورسٹی نے ریسرچ کیا کہ یہ جو 90 سال کے لوگ ہو کے مرتے ہیں, جن کی عمریں زیادہ ہوتی ہیں, یہ کون سی غذائیں کھاتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا کوئی غذا نہیں کھاتے, یہ
بس رشتہ داروں سے اچھی رشتہ داری رکھتے ہیں. میرے نبی نے فرمایا اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے جو رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہے. اللہ اس کی عمر بڑھا دیتا ہے. مگر اب میرے بھائیوں اب تو جانے کون سی کتاب وہ کہاں چھپی ہے جس میں لوگوں نے پڑھا ہے کہ مالدار کے جنازے میں جاؤ, ہے نا. ابھی میں کچھ دنوں پہلے جنازے میں راستے میں کہیں نکل رہا تھا, میں نے دیکھا جنازہ مسلمان کا ہی تھا, 15-16 آدمی تھے. کتنے؟ میں کہا کسی غریب کا جنازہ ہوگا. کس کا ہوگا بولو؟ غریب کا ہوگا. نہ مالدار کو تو چھینک آ جائے تو لوگ پوچھنے آتے ہیں سیٹ کیا ہو گیا, آپ کو چھینک آئی تھی؟ میں نے دیکھا کچھ طبیعت خراب ہے. غریبوں کا نہیں پوچھتا, غریبوں کی تو میتوں میں بھی نہیں جاتے لوگ. میرے آقا کریم ارشاد فرماتے ہیں جب میرا ایک امتی دوسرے کو بیماری کی حالت میں دیکھنے جاتا ہے, فرماتے جب تک واپس نہیں آتا 70,000 فرشتے دعائیں مغفرت کرتے رہتے ہیں. یہ عظمت والدین پروگرام ہے. اللہ کے رسول سے عرض کی گئی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ کیا بولو؟ قیامت اب آئے گی. حضور نے فرمایا اللہ کے علم میں ہے. پھر پوچھنے والے نے عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا اللہ کے علم میں ہے. پھر پوچھنے والے نے تیسری بار سوال کیا, اس کو پتا تھا حضور جواب دیں گے. عرض کی یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ فرمایا جب لوگ اپنے ماں باپ کی عزت کرنا چھوڑ دیں گے, ان کے ساتھ بدتمیزی کریں گے تو قیامت آ جائے گی. نہیں سمجھے بات کو؟ آپ بات سمجھے میری بنی آپ؟ ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. جناب غلام نور مجسم صاحب قبلہ, آپ لوگ بیٹھے رہیں, آپ لوگ بیٹھے رہیں. آئیے حضرت. ہمارے قاری صاحب ابھی 15 دن پہلے ہی مدینے سے آئے ہیں, مدینے والے کی نعتیں سنائیں گے انشاءاللہ. اب اس مائک پہ یہ کیسے سنائیں گے یہ جانے اور یہ مائک جانے, میں تو اپنی بات پوری کر ہی رہا ہوں. آپ ذرا زور سے بولو سبحان اللہ. میری باتیں سمجھ میں آ رہی ہیں بھائی آپ لوگوں کے؟ نہیں دل لگ رہا آپ لوگوں کا؟ نہیں آؤ سبحان اللہ. ارشاد فرمایا میرے آقا نے جب لوگ اپنے ماں باپ سے بدتمیزیاں کرنے لگے تو قیامت. آج حال یہ ہے لوگوں کا, پہلے ماں باپ کو رلاتے ہیں زندگی میں, پھر مر جائیں پھر ان کے لیے روتے ہیں. جیتے جی تو بہت کم لوگ سمجھ پاتے ہیں ماں باپ کیا, مرنے کے بعد ہی روتا ہے آدمی. اب تو لوگوں نے بیویوں کے ڈر سے ماں باپ سے بات کرنا چھوڑ دی, بلکہ کچھ تو ماں سے زبان بھی چلاتے ہیں باپ سے بھی چلاتے ہیں. زبانیں کھینچ لی جائیں گی گدیوں سے تمہاری, یاد رکھنا. جاہلو, ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والوں. پیر صاحب آ گئے ہو صاحب, پھر تو ادھر ارے حضرت ادھر یہ لاؤ وہ لاؤ. ہمارے یہاں اتنی تقریریں ہوئی ہیں پیروں کی فضیلت پر کہ لوگوں نے پیروں کو ہی سب کچھ سمجھ لیا. ماں باپ کے اوپر بات ہی نہیں ہوئی, اور ہوئی بھی ترے پیر صاحب آ گئے. دیکھو کوئی میں پیر کا مخالف نہیں ہوں, میرے باپ دادا سارے پیر ہی گزرے, میں خراب پیروں کا مخالف ہوں. اور سنو, پیر کا کچھ پتہ نہیں کہ پیر کیا ہے. تیرا پیر اعلیٰ حضرت نے فرمایا سنو, اگر کسی کے لیے 100 ولی بد دعا کرے, کتنے 100 ولی بد دعا کرے اور ایک باپ دعا کرے تو اللہ ولیوں کی نہیں مانے گا, باپ کی مانے گا, باپ کی. جیتے جی باپ کی کوئی قدر نہیں.
مرنے کے بعد میں کہہ رہا ہوں میرے بھائیوں، ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ان کے ہاتھ چومو، ان کی خدمت کرو، ان کا کہنا مانو، ان کی اطاعت کرو۔ جس دن تمہارا باپ دنیا میں نہیں ہوگا سوائے افسوس سے کچھ نہیں ہوگا۔ کتنے بڑے انسان بن جاؤ رویا کرو گے۔ ہم نے لوگوں کو روتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے لوگوں کو دیکھا ہے کہ بڑے بڑی محل بنا کے بھی روتے ہیں کہ میرا باپ نہیں ہے۔ ایک لڑکے کا میں صافہ باندھ رہا تھا، یہ بہار میں، تو رونے لگا۔ اب عالم بن گئے تھے، وہ فضیلت کی دستار تھی۔ میں نے پوچھا کیوں رو رہے ہو عالم صاحب؟ کہنے لگے سید صاحب بات یہ، میرا باپ رکشا چلاتا تھا اور کہتا تھا بیٹے مجھے اس دن کا خواب ہے کہ جب تو عالم بنے گا، تیرے سر پہ دستار بندھے گی، تیرا سہرا سجے گا، اس دن کے لیے تو میرے برابر ہے، پھر بھی میں اب بھی رکشا چلاتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں۔ وہ کہتا ہے آج میں جب عالم بنا ہوں، میرے دستار بندی ہے، تو میرے باپ کا انتقال ہو گیا ایکسیڈنٹ میں، تو میں سوچ رہا ہوں کہ آج بنا بھی ہوں، چلو شکر ہے اللہ کا، مگر مجھے وہ خوشی نہیں ہو رہی، کاش میرا باپ ہوتا تو دیکھ لیتا کہ اس کا خواب پورا ہو گیا۔ اگر آپ یہ کہیں میرے بارے میں کہ یہ شباہت حسین جو آیا تھا یہ عاشق رسول نہیں ہے، تو کوئی آپ کے ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ یہ کہیں کہ غلام نور مجسم صاحب قبلہ یہ بھی عاشق رسول نہیں ہے، تو آپ کے ایمان پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ حالانکہ آپ کو اس طرح کی بدگمانی نہیں کرنی چاہیے، گناہ ہے، مگر ایمان پہ فرق نہیں پڑے گا۔ اگر آپ مختار نسیم صاحب کو کہیں گے تب بھی نہیں پڑے گا، آپ کسی کو بھی کہیں کہ وہ عاشق رسول نہیں ہے، کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ مگر میں جس کا نام لے رہا ہوں، اگر اس کے بارے میں آپ نے گمان بھی کر لیا تو آپ کے ایمان پہ بڑا فرق پڑے گا، کیونکہ حضور نے فرمایا اویس کرنی میرا عاشق ہے۔ اور اویس کرنی کون؟ وہ اویس کرنی کہ جب ایک رات میں کہتے تھے آج رکوع کا دن ہے تو پوری رات رکوع میں گزار دیتے تھے، اور فرماتے تھے آج سجدے کا دن ہے تو پوری رات سجدے میں گزار دیا کرتے تھے۔ کبھی حضور کو دیکھا نہیں اس عاشق نے۔ آج بڑے بڑے صاحب تاناشاہ بن گئے، یہ صاحب فلاں ہے، یہ صاحب فلاں ہے، یہ اور کچھ نہیں بھائی، اگر ماں باپ ناراض ہے تو کچھ نہیں ہو، تم کوڑی کے دام بیکار ہو۔ تمہارے اس مالداری پہ لعنت ہے جس سے تمہارے ماں باپ فائدہ نہ اٹھا سکے۔ ترساتے ہو ماں باپ کو، حساب سے پیسے دیتے ہو، ماں باپ سے حساب سے نہیں بے حساب دیا کرو۔ ماں باپ تمہاری جان کے مالک، تمہارے مان کے مالک ہے، اور یہ میرا فتویٰ نہیں، حضور نے فرمایا کہ تمہاری جانوں پر تم سے زیادہ تمہارے ماں باپ کا حق ہے۔ کبھی دیکھا نہیں اویس نے حضور کو، کبھی نہیں دیکھا۔ کیوں؟ بکری چراتے ہیں، بکریوں کی وجہ سے نہیں، ماں بیمار تھی۔ ادھر دیکھو، کیا بیمار تھی؟ کون بیمار تھی؟ ماں بیمار تھی، فالج تھا، فالج میں تھی، کوئی خیال رکھنے والا ماں کا نہیں ہے۔ توجہ کرو میری طرف، اب سنو، مدینے سے جا نہیں سکتے، جائیں گے تو ماں کا کوئی خیال رکھنے والا نہیں ہے۔ تو ایک دن اب جب کوئی آتا ہے نا مدینے سے، اب آپ میں آیا ہوں جیسے نور بھائی آئے، تو آپ ان سے یہی تو پوچھیں گے گنبد خضرا کیسا ہے، حضور کی جالیاں کیسی ہیں، مگر وہ یہ نہیں پوچھتے تھے، وہ یہ پوچھتے تھے او مدینے سے آنے والے ذرا یہ تو بتا میرے حضور کی آنکھیں کیسی ہیں، میرے حضور کے ہونٹ کیسے ہیں، میرے نبی کی زلفیں کیسی ہیں، میرے سرکار کا چہرہ کیسا ہے، میرے حضور کیسے مسکراتے ہیں، میرے نبی کیسے چلتے ہیں۔ اور وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نقص جہاں نہیں۔ سنو میرے بھائیوں، ایک دن ماں نے دیکھا اور احساس کیا تو کہا میرے بیٹے کیا بہت محبت کرتا ہے اپنے نبی سے؟ رونے لگے۔ ماں ہاں کرتا ہوں، مگر ماں نے کہا جا دیدار کرا ان کا۔ کہا کیسے جاؤں گا، میری ماں تو بیمار ہے، تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا، تیرا خیال رکھنا مجھ پہ لازم ہے۔ میرے نبی نے فرمایا وہ جہاد پر بھی نہ جائے میرے ساتھ جس کے ماں باپ ہوں، وہ ماں باپ کی خدمت کرے، میں تجھے چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ ماں نے کہا بیٹے میرے لال تیرے دل میں جتنی محبت ہے تو میرا دل بھی تڑپتا ہے کہ میرا بیٹا جا ایک بار دیدار کرا، 1.5 دن کا وقت ہے تیرے پاس، چلا جا
ماں نے اجازت دی مدینے کی طرف چلے، مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ چلا ہوں ایک مجرم کی طرح میں جانب طیبہ۔ اللہ اکبر، نہیں مال و زر تو کیا ہے، میں غریب ہوں یہی نہ، میری بے کسی مجھے لے چل تو ہی جانب مدینہ۔ مدینہ پہنچے، حضور کے دروازے پر عرض کرتے ہیں کیا میرے سرکار ہیں؟ اللہ کے رسول اگر تشریف رکھتے ہیں تو میں چرواہا ہوں، دور سے آیا ہوں، میری ماں بیمار ہے، سرکار باہر آئیں، دیدار کرائیں، میرے پاس وقت کم ہے۔ اندر سے آواز آئی حضور تو نہیں ہے، صبح تک ٹھہرو، مسافر صبح دیدار کر کے جانا۔ باہر سے رونے کی آواز آئی، کیوں روتے ہو؟ کہ اماں سے وعدہ کر کے آیا ہوں، رک نہیں سکتا۔ جب سرکار آئیں، میرے آقا آئیں تو عرض کر دینا ایک غلام آیا تھا، اس کا نام اویس تھا، بکری چرانے والا، آپ کو سلام کہہ کے گیا ہے، اس کی ماں بیمار ہے، ورنہ ضرور رک جاتا۔ پھر ایک روئے اور پھر کس پیروں سے واپس آئے ہوں گے؟ بولو تو۔ ہم لوگ جب واپس آتے ہیں تو کلیجہ منہ کو آتا ہے، لوگ مدینے سے رخصتی وقت روتے ہیں بہت زیادہ، یاد کر کر کے مدینے کی طرف دیواروں کو، گلیوں کو، تو پھر وہ اویس کیسے واپس آئے ہوں گے؟ اللہ اکبر، داغ فرقت طیبہ قلب مز میں ہل جاتا، کاش گنبد خضرا دیکھنے کو مل جاتا، پھر کے گلی گلی تباہ، ٹھوکریں سب کی کھائے کیوں، دل کو جو عقل دے خدا تیری گلی سے جائے کیوں۔ اویس واپس جا رہے ہیں، کبھی در و دیوار کو چومتے ہیں، کبھی گھوم گھوم کے مدینے کو دیکھتے ہیں، ہائے رات بھر رک جاتے، صبح کو حضور کا دیدار ہو جاتا، مگر نہیں رکے۔ صبح کو سرکار آئے، فرمایا بڑی خوشبو پھیلی ہے، تمہارے گھر میں اگر ماں ہونا تو اس کے قدم کو پکڑ کے مچل جانا۔ یہ بات سن کے کوئی اپنی ماں کا سے دور مت رہنا، دعائیں لینی ہو تو ماں سے لینا، ماں سے۔ اللہ اکبر، واپس چلے گئے، عرض کی میرے امی عائشہ نے، حضور نے فرمایا کون آیا تھا؟ اتنا اجالا، اتنی خوشبو باہر پھیلی ہے، بے خبر ہو غلاموں سے وہ آقا کیا ہے، کون آیا تھا؟ ارشاد فرمایا یا رسول اللہ کوئی اویس نام کا آدمی آیا تھا، آپ کا غلام کا، پھر کب ماں کا فرما بردار تھا، کہہ کے گیا ہے حضور آ جائیں، میرا سلام، میرے لیے دعا اور عرض کر دے، میری ماں بیمار نہ ہوتی تو میں حضور کا دیدار ملاقات کے بعد جاتا۔ سرکار نے آنکھوں میں آنسو آئے، فرمایا میرے صحابہ ذرا میرا ممبر لگاؤ، ہے تیری قسمت اویس کہ تیری تعریف میرے حضور کر رہے ہیں۔ ممبر لگایا، فرمایا میرا ایک عاشق ہے، اس نے مجھے کبھی دیکھا نہیں ہے، اس کا نام اویس کرنی ہے، اے علی تو مجھ سے دعا کرانا، اللہ اس کی دعائیں قبول کرتا ہے، اے عمر تو مجھ سے دعا کرانا، میری امت کے لیے دعا کرانا، اس کلندر کی، اس ملنگ کی دعائیں اللہ مانتا ہے، اس فقیر کی دعائیں اللہ قبول کرتا ہے۔ یہ مرتبہ کیسے ملا ہے یا رسول اللہ؟ کہ ماں کی قدم کی برکت سے ملا ہے، ماں کی خدمت سے ملا ہے۔ اللہ اکبر، ماں کی خدمت سے ملا۔ قیامت کے دن اللہ فرمائے گا او اویس ذرا ادھر اشارہ کر، ادھر جہنمیوں کو اشارہ کرے گا اویس تو جہنمی جنتی ہو جائیں گے، یہ اعجاز اللہ اس کو دے گا اور فرمائے گا ایسا بدلہ دیتا ہوں میں ماں باپ کی خدمت کا۔ او ماں باپ کا ہم سے پوچھو، نہ میری ماں ہے نہ میرے باپ ہے، زندگی اب کوئی زندگی نہیں ہے۔ جب پہلے گھر جاتے تھے تو ماں ہوتی تھی، اس کی دعائیں ملتی تھی، اس کا چہرہ دیکھنے ملتا تھا تو گھر گھر لگتا تھا۔ اب باپ جب تھے تو باپ باپ ہوتا ہے، ماں ماں ہوتی ہے، نہ ماں کا کوئی بدلہ دنیا میں بنا، نہ باپ کا کوئی بدل بنا، نہ باپ سے زیادہ کوئی مرد پیار کر سکتا ہے۔ اگر کوئی مرد تیرا دوست تجھ سے ڈھونگ کر رہا ہے، اگر وہ کہے کہ میں تیرے باپ سے زیادہ پیار کرتا ہوں، اور اگر کوئی عورت یہ کہتی ہے کہ میں تیری ماں سے زیادہ پیار کرتی ہوں، تو وہ ڈھونگ کرتی ہے۔ خدا کی قسم، اللہ اس کے رسول کے بعد جو پیار اللہ نے رکھا ہے وہ باپ کے دل میں رکھا ہے اور ماں کے دل میں رکھا ہے۔ اور یاد رکھو میرے بھائیوں، کون سے پیر کی دعائیں کتنی قبول ہوتی ہیں اس کی کوئی گارنٹی نہیں، مگر میرے آقا فرماتے ہیں ماں باپ کی دعائیں ایسے لگتی ہیں جیسے نبیوں کی دعائیں امتی کے حق میں قبول ہوتی ہیں، جیسے امتی کے حق میں
ان نبیوں کی دعائیں ان کی امت کی قبول ہوتی ہیں. میں اپنی تقریر کو ختم کر رہا ہوں. بس یہی بات آج سے کر رہا ہوں کہ جانا اور جا کر کے اپنی ماؤں سے آج کہنا اماں میں جتنی بھی تیز تجھ سے بولا اور ابا جتنی بھی میں نے تیرے ساتھ بدتمیزیاں کی ہیں آج مجھے معاف کر دے. آج اس سے دعائیں لے لینا. مالدار ہونا چاہتے ہو مالدار, عزتیں چاہتے ہو تو تم ماں باپ کی خدمت. ماں باپ ہے. اور ایک آخری بات یہ کر رہا ہوں میرے بھائیوں دوستو, نوجوانوں تم انسٹاگرام دیکھنے کے لیے دنیا میں نہیں آئے ہو. دیکھو تم ابھی جلسہ ہو رہا ہے, ادھر بیٹھے ہوں گے نوجوان, ادھر میں نے ابھی 4-5 لڑکوں کو دیکھا کہ وہ ادھر مدرسے میں بیٹھے ہوئے موبائل چلا رہے تھے. میں نے کہا میرے دوست میرے بھائی تو موبائل چلانے کے لیے نہیں, جا حضور کے جلسے کو خوبصورت بنا, اللہ تیری زندگی خوبصورت بنائے گا. 3 گھنٹے 4 گھنٹے. ایک بار بتاؤ, میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں, ادھر دیکھو توجہ کرو, میری بہنیں بیٹھی ہیں, میری بیٹیاں, نہ ڈالو بھائی ایسے, بعد میں اچانک تو کوئی بھی چیز خراب. میں آپ سے عرض کر رہا تھا میرے بھائیوں میرے دوستوں, ایک سوال کر رہا ہوں, زیادہ لمبی تقریر نہیں اس معاملے میں. یہ بتاؤ کیا ان آنکھوں سے, جن آنکھوں سے آپ نے انسٹاگرام پہ نیم برہنہ لڑکیاں دیکھی ہیں بے کپڑوں کے, جس پہ فیس بک پہ لمبی لمبی جن آنکھوں سے فلمیں دیکھی ہیں, کیا مرنے کے بعد انہی آنکھوں سے حضور کو دیکھنے کی ہمت کرو گے قبر میں؟ بتاؤ. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کل تو دیدار کا دن, آج یہاں آنکھ بیکار ہے, کیا ہونا ہے؟ اچھا ایک سوال کروں, دھیان سے سننا. پہلے کوئی حضور کو دیکھتا تھا نا خواب میں, تو ہم کہتے تھے یہ جھوٹ بول رہا ہے. میں نے دیکھا جب سے یہ موبائل کی کثرت ہوئی ہے نا, تب سے اب کوئی کہتا ہی نہیں میں نے حضور کو دیکھا ہے. بولو کیوں؟ چونکہ اب سوچیں گندی ہو گئیں, نوجوانوں کی تنہائیاں برباد ہو گئیں. موبائلوں کے لاک لگانے والے آج تک کوئی ایسا لاک نہیں بنا جس میں کوئی اپنے یہ چھپا لے کہ اس نے کیا کیا دیکھا ہے. میرے دوست یہ تیری انگلیاں, یہ انگلیاں تیرے خلاف بولیں گی. جس ہاتھ سے تو نے موبائل چلایا ہے, یہی ہاتھ کی انگلیاں, یہ تیری آنکھیں جب تیرے خلاف گواہی دیں گی. قیامت کا دن قیام سے بنا ہے, کھڑا رہنے سے. تو کھڑا ہوگا قیامت کے دن اور پھر تجھ سے حساب ہوگا. بتا تیری آنکھیں اگر تیرے خلاف بول جائیں تو پھر کون سا گواہ لائے گا یہ کہنے کے لیے میں نے یہ کام نہیں کیا تھا؟ بتا. یہ دنیا آزمائش کے لیے تھی مگر تو نے اپنے رب کو ناراض کیا. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. 5 جا رہے ہیں 4 پھر رہے ہیں, یہ کون سی جگہ ہے؟ یہ قبر ہے. جہاں 5 جا رہے ہیں 4 باہر آ رہے ہیں. ایک کو اندر دفن کر کے دنیا کو یہ پیغام مل رہا ہے ہمیشہ دفن کرنے والے باہر نہیں آتے ہوں گے, ایک دن دفن کرنے والا دفن ہوگا اور پھر دوسرے باہر آئیں گے. ہمیشہ تجھے باہر آنے کی مہلت نہیں ملے گی. ہائے غافل ہائے ہائے. اعلیٰ حضرت ہائے کہہ رہے ہیں. کتنی قبریں, اب تو ہمیں بدل جانا چاہیے. چلو اب نیند کم آنے لگی ہے, بال بھی سفید ہونے لگے, چلو اب بدل جاتے ہیں. چلو اب کھانسی بھی آتی ہے, بیمار بھی جلدے ہو جاتے ہیں. چلو اب ہاتھوں کی پکڑ کمزور ہو گئی. چلو اب گھٹنے بھی ویسا کام نہیں کرتے جیسا جوانی میں کرتے تھے. چلو اب ماں باپ اپنے ہاتھ سے دفن کر دیے, بہنیں دفن کر دیں, جنازے محلوں سے نکلے, گلیوں سے نکلے. چلو اب بدل جائیں.
چلو اب کہیں مالک کہ ہمیں معاف کر دے. ایک عورت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں آخری بات ایک آدمی کے پاس آ کے کہتی ہے مجھے کچھ دے دے میرے بچے بھوکے ہیں. اس نے کہا میں تجھے پسند کرتا ہوں اور مجھے ایک رات میں ایک عورت چاہیے زنا کرنے کے لیے, تو رات کو آ جانے کا وعدہ کر میں تجھے دے دوں گا. اس نے کہا میں جسم بیچنے نہیں آئی, واپس چلی گئی. گھر پہنچی تو بچہ بے ہوش ہو گیا روتے روتے, اماں کچھ لائی, بے ہوش ہو گیا. گئی جا کے بولی میرے بچے مر جائیں گے, فی الحال کچھ دے دے اور پھر میں رات میں آ جاؤں گی, فی الحال کچھ دے دے جو تیرا دل چاہے کر لینا. ماں کی ممتا کی ماری چلی گئی, کھانا کھلا کے واپس آئی, کمرہ بند ہے, یہ اس کے قریب جا رہا ہے, وہ اس کے قریب جا رہا ہے, وہ کانپ رہی ہے, یہ بستر پہ لیٹی ہے, اکیلی ہے, دروازہ بند ہے, دیکھنے والا کوئی نہیں مگر کانپ رہی ہے. اور قریب گیا اور قریب گیا, ہاتھ جیسی ٹچ ہوا ہے غیر مرد کا, ویسے ہی اس غیرت مند عورت کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو, کانپنے لگی. روتی کیوں ہے, موڈ خراب کرتی ہے, پیسے نہیں ملے تجھے, ڈرامہ کرتی ہے. کا پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا, ایمان بھی کچھ ہوتا ہے. کا مطلب میں اپنے رب سے کہہ رہی ہوں جب میں رات کو سجدہ کرتی ہوں تب بھی اللہ دیکھتا ہے, اور آج میں زنا کرنے آئی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. میری بہن میری بیٹی, یہ تیرے سر پہ آج دوپٹہ ہی نہیں, تو بے غیرت ہو گئی, بے شرم ہو گئی. آج تو نے اپنے جسم پر کیسے فٹنگ کے لباس پہن لیے جسے دیکھ کر کے انسان کی آنکھیں گنہگار ہو رہی ہیں. اور تو اپنے آپ کو تو دیکھ, میرے نبی پاک کے غلاموں اپنے گھروں میں جا کر کے چیک اپ کرو کیسے زناکاری اور بدکاری بڑھ رہی ہے, اسی بے پردگی کی وجہ سے, اسی جسم کی نمائش کی وجہ سے کہ کپڑے تو پہنتی ہیں عورتیں مگر اتنے فٹنگ کے کپڑے, ان کو ڈر نہیں لگتا خدا سے, ان کو ڈر خوف نہیں آتا. اتنے فٹنگ کے کپڑے کہ یہ حرام ہے, ناجائز ہے عورت کے لیے. وہ عورت رونے لگی, کہنے لگی میں اس وجہ سے رو رہی ہوں جب میں سجدہ کرتی ہوں تب بھی مجھے اللہ دیکھتا ہے, اور جب میں اپنا جسم بیچ رہی ہوں تب بھی اللہ دیکھ رہا ہے. اس سے یہی کہتی ہوں اے میرے رب, اے میرے کریم, اے میرے رحیم, میرے رب میرے گناہ بہت ہیں, میں گنہگار بہت, مگر میں نے کبھی زنا نہیں کیا تھا. آج تو اس پر گواہ ہے مالک کہ تیری بندی مجبور ہے ممتا کے ہاتھ, اپنے بچوں کے ہاتھ. اے کریم, اے رحیم, مجھے معاف کر دینا, تیری بندی کے بچے بھوکے ہیں. اب تو جانتا ہے میں نے کبھی برا کام نہیں کیا مگر آج اپنے بچوں کی مجبوری کی وجہ سے تیری بندی مجبور ہو گئی اور آ کے یہ زنا کر رہی ہے, مجھے معاف کر دینا. وہ روئی, اور جب وہ روئی تو اللہ نے اس کا دل بدل دیا. وہ جو عزتیں لوٹتا تھا, بولے جا تیری وجہ سے میرا دل بدل گیا, میں تجھے اپنی بہن بناتا ہوں, جا آنکھیں کھول دی تو نے. وہ تو چلی گئی, سجدے میں جا کے مولا مالک ایک دن آئی تھی, ہاتھ تک نہیں لگائے, اور میں نے تو کتنی لڑکیوں کی عزتیں لوٹی ہیں, مجھے معاف کر دے, مجھے معاف کر دے. یا اللہ ستاروں کی تعداد تو پتہ ہے مگر میرے مالک میرے گناہ بہت ہیں مگر تیری رحمت سے زیادہ نہیں. میرے کریم مجھے معاف کر دے. روتے روتے سو گیا. سوتے سوتے صبح ہوئی, دروازے پہ دستک ہوئی. کون؟ دروازہ کھولو. دروازہ کھولا, سامنے بزرگ کھڑے تھے. کہنے لگے میرا نام موسیٰ ہے, اللہ نے تجھے سلام بھیجا ہے. اسے موسیٰ کوئی غلط راستے پہ آ گئے. یہ تو اس آدمی کا گھر ہے جو لڑکیوں کی عزتیں لوٹتا ہے, بدتمیزیاں کرتا ہے, عزتیں لوٹی ہیں, مجھے اللہ سلام نہیں کرے گا, میں بڑا ہی گنہگار ہوں, مجھے سلام نہیں بھیجے گا. موسیٰ نے کہا کوئی نیکی کی ہے؟ ہاں, پوری رات والی بات بتا کے رونے لگا. موسیٰ نے کہا سن, اللہ نے مجھے بھیجا ہے اور کہا ہے موسیٰ میرے بندے سے کہنا وہ جو رات رو رہا تھا نا, اس کے اللہ نے اس کے آنسوں کو قبول کر لیا اور اس کو معاف کر دیا ہے. اس کو معاف, ایک بار رونا ہے اور وہ بھی سچا رونا ہے. کتنا رونا کہ آنکھوں کا آنسو ڈھلک کے گال تک آ جائے. اللہ فرماتا ہے میں سارے گناہ اپنے بندے کے معاف کر دوں گا. بس اتنا ہی رونا ہے. اپنے رب کو راضی کرو. میری بہنوں تم بھی مصلے بچھا لو. اگر تم نمازیں نہیں پڑھو گے تو تمہاری نسلیں بے نمازی ہو جائیں گی. یہ بہت فتن کا دور ہے. سجدے کرو, توبہ کرو, اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ. ہاتھ اٹھا کے بتاؤ کتنے لوگ حضور کے نام پہ جان دے دو گے. دونوں ہاتھ اٹھا کے بتاؤ. نیچے ہاتھ کرو, نیچے ہاتھ.
جو جان دے سکتا ہے کچھ بھی کر سکتا ہے, کچھ بھی کر سکتا ہے نا. اب ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا اور مسکرانا نہیں, بالکل بھی سوچنا, ایک دوسرے کی طرف نہ دیکھنا. کتنے لوگ ایسے ہیں جو آج سے نبی کے نام پہ جان بھی دے سکتے ہیں اور آج سے پوری داڑھی بھی رکھا سکتے ہیں, وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. جو حضور کے نام پہ پوری داڑھی رکھائیں وہ اس محفل میں کھڑے ہو جائیں. آ جاؤ, باہر آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ, یہاں آ جاؤ, آگے آ جاؤ, آپ بھی آ جاؤ, پوری داڑھی رکھانے والے آ جاؤ, آ جاؤ, آ جاؤ. داڑھی رکھاؤ گے آپ بھی, یہاں آؤ, آگے بڑھو, آؤ. کچھ لوگ جن کی داڑیاں چھوٹی ہیں, دیکھو داڑھی ایک مٹھی ہونی چاہیے, اس سے کم رکھانا کٹانا دونوں حرام ہے. اس سے کم رکھنا, مڈانا کٹانا دونوں حرام ہے. جب میں نے داڑھی کے لیے کہا کچھ لوگ مسکرانے لگے, اور سمجھا کوئی کھڑا نہیں ہوگا. انہیں کیا پتا, ان کے دل برباد ہیں, ابھی سب کے دل برباد نہیں ہوئے ہیں, ان کو یہ خبر نہیں ہے بات. کھڑے رہو, کھڑے رہو, لاؤ ذرا ہار دو, ہار ڈالو, ہار. 5 ہو گئے. کوئی چھٹا ہے؟ چھٹا عاشق رسول ہے اس مجلس رسول میں, محفل رسول میں؟ آؤ آؤ, باہر نکل کے آؤ, کھڑے رہو بھائی, بھائی جب میں بٹھا لوں تو بیٹھنا, کھڑے رہو, آ جاؤ. یہ بولتے نہیں نا, بیٹھ جاؤ, اب بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, بیٹھ جاؤ, اب بیٹھ جاؤ, آپ آ جاؤ. یہ 5 ہو گئے ماشاءاللہ. کوئی چھٹا ہے دیوانہ حضور کا, میرے آقا کریم کا دیوانہ؟ دیکھو بوڑھے لوگ کم داڑھی رکھاتے ہیں, حالانکہ بوڑھے ہو گئے ہوتے ہیں. کیوں؟ چونکہ ان کے دل زیادہ گندے ہوتے ہیں, ایک دم تقریر میں, 1-2 تقریر میں بدلتے نہیں. یہ نوجوانوں کے دل زیادہ گندے نہیں ہوتے, ایک دم دھل جاتے ہیں. یہ جو بوڑھے لوگ ہیں پرانے بیٹھے ہیں, کچھ کٹائے بیٹھے ہیں, کچھ منڈائے بیٹھے ہیں, بال سفید ہو گئے مگر اب بھی اس پہ لگاتے ہیں کالا رنگ. اوے یار, یہ کوئی جوانی آئے گی؟ اب موت آئے گی. اعلیٰ نے لکھا ہے کہ داڑھی مڈانے والا ایسا ہی ہے جیسے بیل کے سینگ کاٹ دو تو وہ بچڑا نہیں بنتا, بیل کا بیل ہی رہتا ہے. ہاں, یہ 6 ہو گئے. بیٹھو بیٹھو, ان کو بیٹھنے دو. یہ کتنے ہو گئے بھائی؟ 5 ہو گئے. کوئی چھٹا ہے؟ کوئی ہے نوجوان چھٹا آگے پیچھے سے؟ اچھی لڑکی سے اگر شادی کرنی ہے تو شادی سے پہلے داڑھی رکھانے کے علاوہ کوئی علاج نہیں ہے. خراب لڑکی سے بچو گے, کیونکہ کوئی بھی بگڑی ہوئی خراب لڑکی داڑھی والا پسند نہیں کرتی. داڑھی والا وہی پسند کرتی ہے جسے مدینے والا پسند ہو. یہ 5 ہو گئے. چھٹا ہے کوئی؟ جلدی نعرہ نہ لگاؤ, بس مجھے 1 گھنٹہ اور 2-3 منٹ ہو گئے, اور 11:34 پہ مائک ملا تھا, اور ایسی پبلک بھی نہیں تھی, میں نے اکٹھی کی ہے سب نور بھائی آپ کے لیے, سمجھ رہے ہو. یہ 5 ہو گئے. چھٹا ہے کوئی؟ ادھر ہے کوئی چھٹا بھائی؟ ماشاءاللہ. کوئی عاشق رسول ہے, غریب نواز کا ماننے والا, ہند الولی کا عاشق, اس محفل میں اٹھ کے کہے اب تک جیا تھا دنیا والوں کے لیے, دنیا کے سنگار کے لیے, دنیا کے یہودیوں اور نصرانیوں کے چہروں کے لیے, آج سے جیوں گا نبی کے چہرے کی خاطر, عاشق رسول سنت کی خاطر. ہے کوئی دیوانہ؟ اور کوئی ہے چھٹا؟ امام حسین کا ماننے والا؟ چلو ٹھیک ہے کوئی آگے پیچھے سے بھائی؟ ادھر کوئی ہے؟ ماشاءاللہ. منہ مجھ سے مت چھپاؤ, ہو سکے تو اللہ سے منہ چھپا کے دیکھو اپنا. ہاں ہے نا, کچھ لوگ نیچے منہ کر لیتے ہیں میرے بھائی, محبت میں کرتے ہیں, اللہ انہیں جزا دے گا اس کی بھی, مگر پھر بھی کہہ رہا ہوں کوئی چھٹا عاشق رسول ہے؟ ادھر آؤ آؤ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. یہ بہت سخت کام ہے. یہ 6 ہو گئے. کوئی 7واں عاشق رسول ہے؟ 7واں حضور کا عاشق, سنت رسول رکھانے والا, 7واں عاشق رسول جو آج سے سنت رسول پہ عمل کرے. ہے کوئی؟ 6. 7واں ہے کوئی؟ چلو 6 لوگ وعدہ کرو انشاءاللہ میرے ساتھ کو, انشاءاللہ آج سے نہ داڑھی کٹے گی نہ مڑے گی انشاءاللہ. اے اللہ پروردگار عالم, ان کو استقامت عطا فرما, ان کا ساتھ دے مولا, ان پہ کرم فرما, ان پر کرم فرما, ان مدینے کی حاضریاں عطا فرما. بیٹھ جائیں.